کس منہ سے تو میرے روزے پہ تو حاضری دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، کس طرح مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں. دکان پہ لکھ کے لگایا ہوتا ہے خالص اتنے کا اور پانی والا اتنے کا. یہ پانی والا کدھر سے آ گیا؟ ایک مسلمان ایک ہندو کی دکان پہ دودھ لایا کرتا تھا، جب اس نے برتن ڈیلا تو اندر سے مینڈک نکل آئی. جانتے ہو نا مینڈک؟ ڈاڈ پشتو میں کہتے ہیں سنزیخا، یہی کہتے ہیں. وہ ڈاڈ اور مینڈک جب نکلی تو ہندو کہنے لگا مسلم یہ کیا ہے؟ اب اس سے جھوٹ بھی نہ بنا، کہنے لگا جی کہیں بھینس نے پانی پیا اور مینڈک اس کے اندر چلی گئی اور تھنوں سے نکل آئی. یہ مسلمان ہیں. انہی کے متعلق تو شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے فرمایا کہ شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم کہتے ہیں ہمیں مار پڑ رہی ہے، آج پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے. وجہ کیا؟ اپنی کرتوتوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں ہو تم نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جنہیں یہود و نصارا بھی دیکھ کے شرما رہے ہیں؟ آج تو مسلمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائیوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کہاں کی مسلمانی ہے؟ میں نے راول پنڈی میں ایک نوجوان کو دیکھا، پتلون پہنی ہوئی اور اس کے گھٹنوں سے پتلون پھٹی ہوئی ہے یہاں سے. میں دیکھتے دیکھتے حیران رہ گیا. میں سوچنے لگ گیا کہ یہ اس بیچارے کو لنڈا بازار سے انگریز کی مستعمل پتلون پھٹی ہوئی مل گئی بیچارے کو. مجھے ساتھیوں نے کہا حضرت آپ ابھی برطانیہ سے تشریف لائے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا وہاں کا فیشن ہے انگریز لوگ پھٹی ہوئی پتلون یہاں سے پہنتے ہیں، اور آج ہمارے مسلمان نوجوان انگریزوں کی نکالی کرتے ہوئے پھٹی ہوئی پتلون پہنتے ہیں. ہائے افسوس کی بات ہے، تجھے انگریز کی مستعمل پھٹی ہوئی پتلون تو پسند ہے، لیکن آمنہ کے لال کا سنت والا ڈھیلا ڈھالا لباس تجھے کیوں پسند نہیں ہے؟ عشق رسول کے دعوے کرنے آسان تو تھوڑے. میں پھر پریشان ہوا، ناراض نہ ہونا میری بات سے، میرا تخیل کہیں اور چلا گیا کہ انگریز کی پتلون یہاں سے پھٹی ہوئی تو ہم نے پہن لی، اگر پیچھے سے پھٹ گئی تو وہ بھی پہنیں گے. حضرت غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اچھا ہوا کہ انگریز نے کہیں غلاظت نہیں کھائی، اگر وہ کھاتا تو لوگ اس کی تقلید میں غلاظت بھی کھاتے کہ انگریز نے جو کھائی ہے. بتاؤ ایسی قومیں ترقی کر سکتی ہیں جو اس ذلت اور پستی کے اندر پڑی ہوں؟ اس لیے تو اکبر نے اس قوم کا مرثیہ پڑھا. میں مولوی کی بات نہیں کر رہا، اکبر کی بات سنا رہا ہوں. مولوی غریب کی کون سنتے ہو، جج کی تو سن لو نا. کیا کہہ گیا؟ فرمایا کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، کی مسلمان ترقی جو فرنگی بن کر، یہ ترقی ہے فرنگی کی مسلمان کی نہیں. دوا ترقی کی میں نے دیکھی بسد ادب ہے یہی گزارش، مرض ترقی اس سے مریض اچھا نہ ہو سکے گا. دوائی غلط استعمال کر رہے ہو اس لیے مرض بڑھتا جا رہا ہے. دوائی ٹھیک استعمال کرو مرض کم ہو جائے گا. اللہ کے محبوب کی تابعداری کرو، سنت رسول کو اپناؤ، دونوں جہانوں کی کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی. وعدہ کرو سنت پہ عمل کریں گے انشاءاللہ. صحابہ میں کمال درجے کا عشق. حضور کے ایک صحابی، افریقن صحابی، اللہ کے محبوب کو دیکھا کہ آپ اپنے بالوں میں کنگا کر رہے ہیں، آدھے بال زلفوں کے ادھر اور آدھے. آپ نے درمیان میں سے لکیر نکالی، ٹیڑھی مانگ نہیں نکالی. ہماری مسلمان مائیں بہنیں صبح بچے کی ٹیڑھی مانگ نکالتی ہیں، پھر اس کے گلے میں وہ کتے کی جیب وہ لٹکاتے ہیں، ٹائی اس کو کہتے ہو، پتہ نہیں تم کیا کہتے ہو، اور پھر پتلون پہنا کر پھر اس کو سامنے کھڑا کر کے کہتی ہیں بالکل خالص انگریز نظر آنے ہیں. کتنے دل دادا ہیں ہمارے انگریز کے یار. افریقن صحابی دیکھ رہے ہیں اللہ کے محبوب کی زلفیں آدھی ادھر آدھی، اور اس کے گنگریالے بال لوہے کے تاروں کی طرح سخت، کنگالیا بال موڑ رہا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر نہیں ہوئے.
آخرکار اس نے لوہے کی سلاخ گرم کر کے درمیان میں پھیر کے لکیر نکال دی کہ میرے بالوں کی مشابہت ہو جائے اللہ کے محبوب کے بالوں کے ساتھ۔ آج یہ فکر ہے ہمیں؟ ہمارا لباس سنت والا ہے، ہمارے طور طریقے سنت والے ہیں، آج ہم ناکام ہیں۔ کیوں ناکام ہیں؟ شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم اپنا ایک تصور پیش فرماتے ہیں کہ میں ایک رات اٹھا، میں نے اللہ کے حضور ایک سوال کیا، فرمایا شب پیش خدا بگریز تم زار، شب پیش خدا بگریز تم زار، مسلمانہ چرا زارند خوارن، ندا آمد میدانی کی قوم، دل دارن و محبوب ندارن۔ اے اللہ، یہ تیری آخرت زمان پیغمبر کی امت کیوں ذلیل و خوار ہے، کیوں ذلت کے راستے پہ گامزن ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، ٹھیک ہے انہوں نے میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے، لیکن میرے محبوب کے طریقے ان سے چھوٹ گئے، میرے محبوب کے طریقے ان سے، تو کامیابی اللہ کے محبوب کے طریقوں میں ہے۔ بات چلی تھی میرے بھائیوں، اگر محبت کا سبب، محبت کا معیار کمال ہے تو سب سے با کمال بھی کون ہے؟ اور اگر محبت کا معیار احسان ہے تو ہمارا محسن بھی کون ہے؟ ہمیں انسان کس نے بنایا؟ اشرف المخلوقات کس نے بنایا؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج کس نے پہنایا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کا جوڑا کس نے پہنایا؟ تو اللہ کا احسان ہے کہ نہیں ہے؟ وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگ جاؤ، شمار کرنے لگ جاؤ تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ باقی کائنات کو چھوڑو، انسان اپنے 6 فٹ کے وجود کے اندر اگر غور کرے، قرآن کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یہ بھی ایک کائنات ہے نا۔ لیکن میرے بھائیو، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں بات سمیٹ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں، علامہ صاحب جلوہ فروز ہیں، آپ ان کی محققانہ انداز میں بیان اور تقریر سماعت فرمائیں گے۔ میری ایک طالب علم کی یہ چھوٹی پھوٹی بے ربط قسم کی باتیں بھی آپ نے سن لی، مجھے امید ہے کہ ساتھ بھی لے کے جاؤ گے انشاءاللہ، کہ یہیں چھوڑ کے جاؤ گے، ساتھ لے کے جاؤ، یہاں چھوڑ کے نہ جایا کرو، یہ بھی نہ کیا کرو کہ ایک کان سے سنو اور دوسرے کان سے نکال دو۔ ایک استاد نے اپنے شاگرد سے پوچھا نا کہ یہ 2 کان اللہ نے کیوں لگائے، یہ 2 کان اللہ نے کیوں نہیں لگائے؟ تو وہ بڑا چالاک شاگرد تھا، کہنے لگا ایک سننے کے لیے اور ایک نکالنے کے لیے۔ تو نکالنے نہیں ہے، ساری باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، رکھو گے کہ نہیں رکھو گے؟ اب ہم اپنے آپ کو بھول گئے، بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم چاند پہ تو ہم نے کمندیں ڈال دیے۔ سنو گا آپ نے نا کہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے، اور کئی لوگوں کی ٹوپی گر جاتی ہے، جی سائنس نے بڑی ترقی کی۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ان کے متعلق فرمایا تھا، تو کارے زمیرانے کو ساختی کہ باسمان نیز پر داختی، تو نے زمین پہ کون سے اچھے کام کیے، اب چاند کو گندا کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ انہوں نے چاند پہ بھی جا کے تو شراب ہی پی ہوگی اور کیا کام کیا ہوگا انہوں نے۔ گر جاتی ہے، لیکن تیری ٹوپی وہاں نہ گری کہ تیرے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ چاند پہ کیا عرش معلّہ پہ پہنچ گئے۔ کس نے پہنچایا؟ تو اپنے وجود میں ذرا غور کرو، اس وجود، اس کائنات کا مطالعہ کرو۔ سچ کہا شاعر مشرق علامہ اقبال مرحوم نے، فرمایا ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے دانش کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا۔ موبائل پہ بات کرتے ہو نا، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ بات کرتے ہو، یہ سب کچھ سورج کی شعاعوں سے ہو رہا ہے نا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا، اپنا کیا بنے گا اس کے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وقت کا تقاضا کیا میرے بھائیو، اپنے لیے کچھ کرو ذرا، کس کا کیا بنے گا، اس کا مستقبل کیسے سدھرے گا۔ تو میرے بھائیو، میرے قابل احترام سامعین، محبت والی قوت کو غلط استعمال نہ کرو، انجام غلط ہوگا۔ محبت والی قوت کو اگر استعمال کرنا ہے تو کس کے لیے؟ سارے بولو، دل میں محبت کس کی ہونی چاہیے؟ ذنون مصری رحمت اللہ علیہ کی ولایت کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، پتھر کی ہم نے اسے اٹھایا اور ادھر پھینک دیا، نیچے ہمیں خزانہ مل گیا، ہیرے جواہرات سونا چاندی۔ ذنون مصری فرماتے ہیں کہ ایسی چیز بھی ملی جس پہ لکھا ہوا تھا اللہ۔
क्या लिखा था? फरमाते हैं अल्लाह का नाम देखती मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ गई। मैंने अपने साथियों से कहा ले लो जो तुमने लेना है। किसी ने हीरा, किसी ने जौहर, किसी ने सोना, किसी ने चांदी। फरमाते मैंने अपने लिए उस चीज का इंतखाब किया जिस पे लिखा हुआ था अल्लाह। रात को सो जाता हूँ, ख्वाब में एक बुजुर्ग का दीदार होता है। वो बुजुर्ग फरमाते हैं ज़िन्नून तुझे मुबारक हो, तूने अपने लिए अल्लाह के नाम का इंतखाब किया, अल्लाह ने तुझे अपने लिए मुंतखब कर लिया है। तो आओ, इस मजलिस का तकाजा यही है, तौहीद और सुन्नत कॉन्फ्रेंस का एलामिया और इसका पैगाम भी यही है कि हमने अपने दिलों में मोहब्बत पैदा करनी है। तो किसकी? और जब अल्लाह की मोहब्बत आ जाएगी तो इंशाअल्लाह दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी। और ये मोहब्बत तब आएगी कि हम अपने आप को जरा मिटाएंगे ना। मैं अना अंता ये छोड़ेंगे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं खान हूं, मुगल हूं, पठान हूं, और जी मैं तो वो हूं क्या आसमान तरफ पत्थर फेंकता हूं, नीचे सर पकड़ता हूं। ये तकब्बर वाली बातें जब नहीं करेंगे, तू को इतना मिटा दे कि तू न रहे, तेरी हस्ती का रंग बू न रहे, हू में इतना कमाल पैदा कर कि जुज हू के गैर हू न रहे। बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन बच्चों को जिनकी तकमील हुई है, और मदरसे की मुंतज़मीन को, इंतजामिया को, और हजरत मौलाना अशरफ अली साहब दामत बरकातुहुल आलिया को खिराज तहसीन पेश करता हूं। बहुत ज्यादा शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा आना, आप सब का आना, जो हमने कहा सुना, अल्लाह अपने दरबार में कबूल व मंजूर फरमाकर हम सब के लिए हिदायत का और निजात का जरिया बना दे। मतालब हैं बहुत, वक्ते दुआ कुछ कह नहीं सकता, इलाही फजल कर इसके सिवा कुछ कह नहीं सकता, इलाही तड़पने फड़कने की तौफीक दे, सोज़े सिद्दीक दे। आखिर में एक ऐलान करता हूं और आपसे भी एक वादा लेता हूं, मिल के कहो अल्लाह की तारीफ व सना करते रहेंगे। कहो इंशाअल्लाह अल्लाह की तारीफ व सना करते रहेंगे, हम मदह शहे हर दो सरा करते रहेंगे। अल्लाह है अल्लाह, आपको कीदा दे रहा हूं, अल्लाह है अल्लाह, पैगंबर है पैगंबर, हम फर्के रसूल और खुदा करते रहेंगे। अकवाले नबी फूल हैं, बिदआत हैं कांटे, हम फूलों से कांटों को जुदा करते रहेंगे। सुन्नत की हिफाजत में जो चाहो सजा दो, ये फर्ज बहरहाल अदा करते रहेंगे। है जुर्म अगर दीन और शरीयत की हिफाजत, है जुर्म अगर खत्म नबुव्वत की हिफाजत। नारा लगाओ ताज और तख्त खत्म नबुव्वत। नहीं, आप मुजाहिदाना अंदाज है। है जुर्म अगर दीन और शरीयत की हिफाजत, है जुर्म अगर खत्म नबुव्वत की हिफाजत, ये जुर्म तो हम लोग सदा करते रहेंगे। देते हैं बुजुर्गों को जो गाली, वो हैं जाहिल, हम उनको हिदायत की दुआ करते रहेंगे।